ایک کاکی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جو لوگ دنیا میں بے ایمانی کرتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، دوسروں ہر قسم کی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اچھی سوچ والے ہیں، کسی کو نقصان نہیں دیتے، وہ ناکام رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ سوچ کا، کہ سوچ مطلب ہماری نظر ہمیشہ دوسروں پہ رہی ہے ان کمپیریزن۔ سورہ رحمان کا پیغام کس لیے تھا؟ کس لیے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ 7 دن سن لی تو آپ بدل گئے، 7 دن سن لی تو آپ کی سوچ بدل گئی، 7 دن آپ نے 7 لوگوں کو پیغام دیا تو آپ بدل گئے۔ یہ ایک طویل جنگ ہے، جسے حدیث مبارکہ میں جب غزوہ تبوک سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو یہی فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ تو جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد۔ لفظ چھوٹا سا ہے اور ادائیگی میں بھی آسان ہے، میرا خیال ہے اس کا پریکٹیکل سب سے مشکل ہے۔ وہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ سوچ بدلے گی پہلے۔ سوچ بدلنے یعنی جس وقت دل سخت ہے تو ظاہر ہے سوچ بھی سخت ہے، سوچ کا محور دوسرے لوگ ہیں، ہر ایک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں کامیاب ہے، یہ حالانکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ کامیاب ہیں، چلے اللہ سب کو کامیاب کرے، سارے ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے ایک ایک داستان ہے بے سکونی کی، اور نفسی کی جو جنگ ہے اس میں ناکامی جو ہے یعنی محبت دنیا، اس میں ہمیشہ مسائل اور بے سکونی آئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو ہم سکون میں آ جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اور بھٹک جائیں گے۔ کیونکہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں، فار ایگزامپل ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہیں، کوئی ایک نہیں، ڈھیر ساریاں، اگلیاں پچھلیاں جتنیاں اکٹھیاں کیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچوں کی کچھ عادات بڑی پسند تھیں، جن میں بچوں کا رونا، ضد کرنا، اپنی بات منوانا۔ تو اس کو آپ سوچیں ذرا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا کتنا اچھا ہے کہ ہم اللہ کے آگے پیش ہوں۔ اللہ کسی کو کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، مشکل میں نہ ڈالے۔ سوچ تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن جب کسی کو تکلیف نہ آئے تو تبھی آپ کے اندر یہ ڈیولپ ہو اپنی فکر۔ لوگوں کی فکریں کرنے سے آپ کی فکر تو نہیں ختم ہوگی۔ ہم آج تک یہ ٹھیک ہے سورہ رحمان سننے کے جو فوائد ہیں، اس پہ اگلی دعا میں ضرور کروں گا کہ اتنے فوائد ہیں کہ شاید لوگ صرف یہی سنتے رہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوائد دنیاوی چیزیں، کام کا ہو جانا، بیماری کا ختم ہو جانا یا کسی الجھن میں سے نکل جانا، بیماری میں سے نکل کے تندرستی میں آ جانا، عام طور پر روئے زمین پر جتنی بھی دنیا ہے، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہر ایک ان سارے مسائل میں سے گزرتا ہے۔ آج مشکل ہے، کل مشکل ختم ہو جائے گی، آج بیماری ہے، کل بیماری نہیں رہے گی۔ اس سے آگے چلنا ہے۔ قرآن پاک کا جو نور ہے وہ ہماری سوچ بدلتا ہے۔